شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فأما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلاؤ ہمیں، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو مجھے،
قدموں سے لگا لو پھر گنبد خضرا کی فضا قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار شہنشاہ بچا لو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو مرنے کا شرف اب تو شرف اب تو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا مدینے میں دعا کرتے ہیں مرنے کا شرف اب تو
محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر المظفر چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں 25 تاریخ کو ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت عاشق ماہ رسالت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج 17 سفر المظفر گزر چکی 18ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری میں بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی بروز ہفتہ بوقت ظہر مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی محمد ہے، تاریخی نام المختار، تاریخی نام مانے ابجد کے حساب سے، المختار کے ابجد کے حساب سے حروف یہ ہند سے بنتے 1272، اور آپ کے جد امجد دادا محترم نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا، اور امام اہل سنت نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا، اور اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، عبد مانے بندہ، بندہ مانے غلام، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق قندھار سے رہا ہے، اور آپ قندھار کے ایک معزز قبیلہ بڑھیج
کے پٹھان تھے، بہت زیادہ آپ ذہین تھے۔ ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر دیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں ربیع النور شریف کے مہینے میں ایک محفل میلاد میں، جس میں کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے، آپ نے میلاد شریف پڑھا۔ 8 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو آپ نے پڑھی، اور آپ کی علمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ اسی ننھی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی شرح عربی میں لکھ بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذہانت عطا فرمائی تھی کہ استاد سے صرف 1/4 حصہ کتاب کا پڑھتے تھے، 1/4۔ جب 1/4 پڑھ لیتے تو باقی 1/4 حصہ خود بخود آگے بڑھ جاتے اور پڑھ لیتے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس دن آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ فتویٰ یہ تھا کہ اگر منہ یا ناک سے عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے ناک کے ذریعے جائے چاہے منہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں کسی عورت کا دودھ چلا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس جو میں نے جملہ ابھی 2 بار بولا، میرا خیال ہے کہ بہت سارے عمر رسیدہ اسلامی بھائیوں کی شاید سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا بولتا ہے، یعنی آپ کی سمجھ میں صرف یہ جملہ نہیں آ رہا، اور میرے اعلیٰ حضرت ابھی لڑک پن ہے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر کیا ہوتی ہے، اس کا فتویٰ جاری فرما دیا آپ نے، اور آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان اس علمی فتوے پر اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو مسند افتاء سونپ دی کہ اب تم فتوے دیا کرو۔ اب میں ظاہر ہے کہ اب چھیڑ دیا تو آپ کو سمجھا دو کہ حرمت رضاعت سے کیا مراد ہے۔ ویسے تو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے بچے کو، 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا چاہیے، ماں کا مطلب یا عورت کا۔ 2 سال کے بعد پلانا جائز تو نہیں، عورت کا دودھ بچے کو 2 سال کی عمر کے بعد جائز نہیں ہے، لیکن 2.5 سال تک اگر دودھ کسی عورت نے اس کو پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر کسی عورت نے بچے کی 2.5 سال کی عمر سے پہلے 2.5 سال کے اندر اس کو ایک بار بھی دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ہے اس عورت کا رضاعی بیٹا ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے اس عورت سے اس کا مطلب نکاح جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ اب اس عورت کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یہ سب اس کے گویا رضاعی بھائی بہن بن گئے، دودھ بھائی بہن جس کو بولتے ہیں۔ تو 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر دودھ پلا دیا کسی عورت نے تو یہ مطلب اس کا رضاعی بیٹا کہلائے گا۔ تو یہ مطلب حرمت رضاعت کا مطلب میں نے یہ مختصراً آپ کو سمجھایا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فتویٰ ارشاد فرمایا کہ ناک سے بھی اگر دودھ چڑھ گیا، عورت کا دودھ ناک سے بھی 2.5 سال کی عمر کے اندر کسی بچے کو چڑھ گیا کسی عورت کا اور جوف میں چلا گیا، جوف معدہ میں، تو بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے ناک کے ذریعے جائے چاہے منہ کے ذریعے جائے۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی دن 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر جب ہوئی، یہ 14 شعبان 1286 سنہ ہجری، 14 شعبان 1286 سنہ ہجری کو آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کے ہوئے، اور اسی دن آپ فرماتے ہیں کہ میں بالغ ہوا اور
شریعت کے احکامات نے میری طرف توجہ فرمائی. یعنی یہ حسین جملہ ہے کہ میری طرف شریعت کے احکام نے 14 شعبان 1286 کو توجہ فرمائی. شریعت کے احکام متوجہ ہوئے، یعنی میں بالغ ہوا تو اس سے شریعت کے احکام لاگو ہو گئے اور میں مکلف بن گیا. کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو کہنے کو تو بچہ ہے لیکن اب وہ ایکچولی بچہ نہیں رہا، اب بڑا ہو گیا. ہمارے یہاں تو 25 اور 35 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، اور جوان عورت کو بولتے یتیم بچی. یتیم بچی کی شادی ہے، یہ مطلب غلط اصطلاح ہے. یتیم بھی اسی صورت میں رہتا ہے کہ جب تک نابالغ ہے. بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا، نہ اب یہ بچہ ہے نہ یتیم ہے، بلکہ اب یہ بڑا ہو گیا. تو آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. اور آپ نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہی پڑھی تھی. ایک تو مرزا غلام قادر بیگ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، ان سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، اور باقی سارا جو تکمیل علم آپ نے کیا نا وہ اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان یہ مطلب یعنی کہ صحبت میں رہ کر اور آپ کی نظر کرم سے اور آپ سے ہی مطلب آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. میرے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی طرح کی باتیں آپ کرنے لگے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کے بارے میں تو مجھے میرے سگے خالو نے بتایا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھ کر جب قصیدہ غوثیہ شریف کا ورد کرتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. رضی اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا نہیں کہا جائے گا. تو میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ اور خصوصی کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تو بہت کام لینا تھا. تقریباً 12 سال کی عمر ہوگی کہ آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال کی عمر لگ بھگ ہوگی میرا خیال ہے. حضرت پیر طریقت ولی نعمت شاہ آل رسول کی خدمت میں ماررہ مطہرہ لے کر آئے اور ان کو بیعت کروایا. تو حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرید بناتے ہی ان کو خلافت سے نواز دیا. تو اس پر حضرت قبلہ سید ابو الحسین نوری میاں، یہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت قبلہ سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. تو انہوں نے نوری میاں جو اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی تھے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے یہاں تو طویل عرصہ با مشقت مجاہدات و ریاضات کے بعد خلافت و اجازت دی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے انہیں اعلیٰ حضرت اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ مرید ہوتے ہی خلافت سے نواز دیے گئے تھے. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بیعت ہوتے ہی آپ نے دونوں کو خلافت سے نواز دیا. تو حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی امام اہل سنت کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ میاں اور لوگ زنگ آلود میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے مجاہدات طویلہ اور ریاضات شاخصہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹے صاف ستھرا دل لے کر ہمارے پاس آئے. ان کو صرف اتصال نسبت
کی ضرورت تھی جو مرید ہوتے ہی حاصل ہوگی. نے بغیر نسبت کے خلافت نہیں ملتی. جب تک کسی کا مرید نہ ہو نا، بھلے کتنے ہی مشائخ اس کو خلافت دیں، لیکن کسی ایک کا مرید ہونا ضروری ہے. تو ان کو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی اور وہ مرید ہوتے ہی حاصل ہو گئی. پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد گرامی حضرت سید شاہ آل رسول ماریری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی فکر رہتی تھی کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں بارگاہ الہی عز و جل میں کون سی چیز پیش کروں گا، میں پریشان رہتا تھا. لیکن آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں. جاری رہے گا انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی عظمت و شان کس قدر بلند و بالا ہے، اور آپ کی علمیت کا اندازہ اس بات پر سے لگائیے کہ کم و بیش 54 طرح کے علوم پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی، کم از کم 54. اور ایسے ایسے علوم آپ جانتے تھے کتابوں میں جن کے نام لکھے کہ ان کے نام سے بھی آج ہم لوگ واقف نہیں. اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے، ہر فیلڈ میں ماہر تھے. انہیں صرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہو تو ان کی بھول ہے کہ یہ ایک شاعر تھے. یہ صرف شاعر نہیں تھے، شاعر بھی تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ثنا خوان تھے. عام شاعروں کی طرح نہیں تھے، جیسے عام وہ خوشامد خور شاعر یا زمین و آسمان کے پلاوے ملانے والے جو شعرا ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے مطلب وہ شاعر نہیں تھے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناگر تھے اور مٹے ہوئے تھے. ریاست نان پارا کے نواب کی مدحا میں کچھ شعراء نے کلام لکھا. وہ آج کل لکھتے ہیں نا، سپاس نامہ پیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسکے لگاتے ہیں لیڈروں کو اور بڑے لوگوں کو. کلام جب لکھتے ہیں تو بہت مسکے لگاتے ہیں شعراء کرام باز. تو وہ ریاست نان پارا کے نواب کی مدحا سرائی میں مسکا پالیسی میں کچھ شعراء نے وہ کلام لکھے، قصائد لکھے. اور بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بھی عرض کیا گیا کہ حضور آپ بھی کچھ اشعار لکھ دیتے تو کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ناگوار گزرا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو سرکار کا غلام ہوں، میری شاعری تو ہے ان کے لیے وقف ہے، میں کسی دنیا دار کے لیے قلم اٹھاؤں، یہ اپنا تو شیوا نہیں. چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ریاست نان پارا کے نواب کی مدحا سرائی کا جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحا سرائی شروع کر دی اور سرکار کی شان میں لکھنا شروع کر دیا. اور اس وقت آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کامل ہے. کمال مانے کامل ہونا. اچھا یہ بھی صرف حسن کی بات ہے، یوں تو ہر شے آپ کی کامل ہے، تو یہاں حسن کا تذکرہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اس قدر کامل ہے کہ جہاں مطلب نقص ہونا تو کجا، یعنی کوئی ڈیفیکٹ اور عیب ہونا تو دور کی بات ہے،
کسی عیب نقص کا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا. گمان نقص جہاں نہیں. پھول میں کانٹے ہونا یہ ایک بدنمائی کی علامت ہے. کانٹا بدنمائی کی علامت ہے. اور شمع کتنی حسین ہوتی ہے لیکن اس میں کالا کالا دھواں جو ہے یہ اس کی بدنمائی کی علامت ہے. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں اور وہ شمع ہیں. اس کو اعلی حضرت کے الفاظ میں سنیے. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول ہے کہ اس میں کانٹے نہیں ہیں. یہ تو ایسی شمع ہے کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے, دھواں نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اور پھر جب خوب جھومے اور جوش میں آئے تو عرض کرنے لگے, کروں تیرے نام پہ جا فدا. یعنی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں اشعار لکھوں اور اپنا وقت ایک نواب کی مدح میں قربان کروں. نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کاش آپ کے نام پر جان قربان کر دوں. نہ بس ایک جان, دو جہان قربان کر دوں. بلکہ دو جہان بھی قربان کر دوں تو اس سے بھی جی نہیں بھرتا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے پاس کروڑوں جہان ہوتے تو یہ بھی قربان کر دیتا. اللہ. نان پارا, نان مانے روٹی, پارا مانے ٹکڑا. بڑی خوب آپ نے بندش فرمائی نان پارا کی اپنے مقتے میں, اور بالکل واضح کر دیا اپنا موقف. فرماتے کروں مدح اہل دول رضا. دول دولت کی جمع ہے. یعنی میں اہل دول یعنی دنیا کے مالداروں کی مدح سرائی کروں, ان کی تعریف کروں, ان کی خوشامد کروں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نان نہیں. پارے نان روٹی کا ٹکڑا. یعنی میں مالداروں کی مدح سرائی چاپلوسی خوشامد کروں, اس بلا میں تو میری بلا جائے. ایک محاورہ ہے, اس بلا میں تو میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں تو مدینے والے کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دربار کا فقیر ہوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نا نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ پیسہ دیکھ کر لڑک جاؤں. میں تو کسی کے ہاتھوں بک چکا ہوں. سودا ایک بار ہوتا ہے, بار بار نہیں. تو میں تو اپنے محبوب کا گدا ہوں, ان کے در کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں. اب میرا رخ کسی اور طرف نہیں ہو سکتا. تو کتنا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک میں اخلاص ہے کہ آپ دنیا داروں کی, مالداروں کی چاپلوسی نہیں فرماتے, ان کی خوشامد نہیں کرتے. جب بھی قلم اٹھا تو اللہ عز و جل کی حمد کے لیے اٹھا, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے لیے اٹھا, یا اولیاء کرام کی منقبت کے لیے اٹھا. تو صرف آپ نے اشعار ہی نہیں لکھے, آپ نے صرف نعت یا کلام ہی نہیں لکھا, بلکہ اور بھی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی, اور چھوٹی بڑی کتابیں رسائل ملا کر
آپ نے تقریباً 1000 کتابیں تصنیف کی، 12 جلدوں پر فتاوی رضویہ شریف ضخیم 12 جلدیں. اپنی عمریں گزر جائیں، یعنی اپنی ساری عمر بھی گزر جائے تو شاید اس کو ہم پوری پڑھ نہ سکیں، اور پڑھے تو سمجھ نہ سکیں. اتنے علمی نکات اور اتنے علمی مدنی پھول ہیں اس میں. اور آپ کے لکھنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ قلم پکڑ کے بیٹھے ہوتے اور آپ املا کرواتے فتووں وغیرہ کا، تو اس کو مطلب جیسے بولتے کہ لکھو، اب وہ 2 جملے سے لکھے، پھر اس کو لکھواتے، پھر اس کو لکھواتے، پھر گھوم کے ادھر آتے تو جہاں سے چھوڑا تھا آپ کو یاد ہوتا تو اس کو وہیں سے بتاتے، اس کو وہیں سے بتاتے، اس کو وہیں سے بتاتے. اس طرح مطلب یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں، اتنے ذہین اور اس قدر آپ کا حافظہ قوی ہوتا. کتابوں کے نام، صفحہ نمبر، سطر نمبر ایسے یاد ہوتے آپ کو جیسے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو حفظ ہوں. کہ کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تو آپ کو بڑی شرمندگی ہو کہ اس نے مجھے حافظ لکھ دیا، میں تو حافظ ہوں نہیں. تو آپ نے پھر رمضان المبارک میں مغرب کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یا پہلے مغرب کے بعد ایک پارا غور سے آپ دیکھ لیتے، وہ آپ کو یاد ہو جاتا. اس طرح مطلب یعنی کہ ماہ رمضان میں ایک ہی مہینے کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، وہ بھی یعنی کہ عمر میں، بڑی عمر، بچپن میں بھی کسی نے حافظ لکھ دیا. یہ خدا داد قوت حافظہ اللہ تعالی کی خصوصی نوازش اور اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ان پر فیضان تھا. اور جن سے کام لینا ہو ان پر اس طرح کے فیضان ہوں اور نوازشیں ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی. تو واقعی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لیا اور امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں، بہت ہی احسانات ہیں. کنز الایمان کو لے لیجئے. کنز الایمان الحمدللہ آج ہم میں سے شاید ہی کوئی یہاں ہو کہ جس کے گھر میں نہ ہو قرآن پاک کا ترجمہ، اور اس پر تفسیر لکھی ہے صدر الفاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، یہ بھی با کرامت بزرگ تھے. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھرانے کا خاص حصہ ہے، اس خاندان کا خاص حصہ عشق رسول، اور اس خاندان سے بہت تقسیم ہوا، بہت کچھ تقسیم ہوا. تو یہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک مطلب بہت بڑے عاشق رسول ولی کامل تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو انہوں نے مواجہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ سلامت کر رہے، تو انہوں نے سوچا چلو بعد میں فارغ ہوں گے تو ملاقات کریں گے کہ حضرت حاضر ہوئے مدینہ پاک. باہر جب نکل کر دیکھا تو ملے نہیں. تو ہمارے پیر و مرشد شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے، وہاں معلومات کی تو پتا چلا صدر الفاضل تو یہاں نہیں آئے. مفتی احمد یار خان نعیمی حیران کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مواجہ شریف میں تو سلامت کر رہے تھے، تو میں نے وہاں ملاقات مناسب نہیں سمجھی، ادب کے خلاف جانا اس کو کہ باہر جب نکلیں گے تو زیارت کر لوں گا. ان کے استاد تھے. یہ کہ یہ کیا مقدمہ ہے، دیکھا برابر کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، واقعی تھے. اور وہاں پتا چلا کہ یہ تو آئے نہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد، ان کا آستانہ کیسا آستانہ تھا کہ جہاں جو بھی مطلب ہے کہ دنیا سے کوئی سنی عالم آتا تو وہاں ضرور حاضری دیتا. یہ کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہاں، تو ہمارے پیر و مرشد بھی اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، یہ ممکن تو تھا نہیں کہ وہ یہاں نہ جاتے. یہاں تو آئے نہیں، تو اب تو معمہ بن کر رہ گیا. تو یہ معمہ یوں حل ہوا کہ ایک آدھ دن میں ہی
انڈیا مراد آباد سے تار آیا ٹیلی گرام کہ فلاں دن فلاں وقت، یہ ہمارے آستان فراز صاحب کے فلاں دن فلاں وقت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے غور کیا کہ اچھا یہ کل اتنے بجے وفات ہوئی ہے اور کل اتنے بجے میں مواجہ شریف میں حاضر تھا، تو جس وقت وفات ہوئی ہے اسی وقت میں نے مواجہ شریف میں اپنے استاد محترم صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب کہ مراد آباد انڈیا میں جیسے ہی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز ہوئی، فوراً سیدھی مواجہ شریف میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بہت بڑے ولی اور عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی تھے۔ تو ان کی تفسیر ہے کنز الایمان میں۔ تو کنز الایمان الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے سب کے میں سمجھتا ہوں گھروں میں ہوتا ہی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں رکھیے۔ اور میرا ہر اسلامی بھائی سے یہ مطلب عاجزانہ التجا ہے کہ ہو سکے تو کم از کم ایک رکوع روزانہ آپ پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کا سینہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اگر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے تو چلیے آدھا رکوع پڑھ لیں، چلیے ایک رکوع نہ پڑھیں، روز کا آدھا رکوع اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آدھا رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں دیر کتنی لگے گی؟ انشاءاللہ آپ کے عقائد اور اعمال کی بہت اصلاح ہوگی اگر آپ دیکھیں، انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے گھر پہ اگر لے کر رکھا ہے تو کھول کر نہیں دیکھتے تو مہربانی کر کے اس کو کھول کر دیکھیں۔ اور آج اگر موقع ملا فبہا، ورنہ کل سورہ فاتحہ پوری آپ پڑھ لیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی معلومات ہوگی۔ اس کے بعد الف لام میم سے شروع کریں، دوسرے دن آدھا رکوع پڑھیں۔ آدھے رکوع میں کیا 4-5 آیتیں، 3 آیتیں، 6 آیتیں، اس طرح آپ کے حصے میں آئیں گے۔ تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ استقامت ملے، زیادہ پڑھیں تو آپ خدا نہ کرے شیطان آپ کو اکتا دے۔ آدھا آدھا رکوع اپنا وظیفہ بنا لیں، ورنہ ایک رکوع پڑھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رد المحتاط یعنی فتاوی شامی یا کنز ایمان رکھا ہو، جس گھر میں فتاوی شامی یا کنز ایمان رکھا ہو، اس گھر میں آسیب تنگ نہیں کرتا۔ تو اس گھر میں، اپنے گھر میں آپ ضرور کنز ایمان رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آسیب اور بلائیں بھی انشاءاللہ دفع ہوں گی انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر آپ کو، یہ دعوت اسلامی کا ادارہ مکتبۃ المدینہ، کنز ایمان آپ کو مختلف ہدیوں اور مختلف سائزوں میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ سفر جاری ہے اور اس میں دور جہالت میں بھی مطلب لوگ بدشگونیاں لیا کرتے ہیں۔ آج کل بھی جاہلوں میں 13 تیزی بڑی مشہور ہے، حدیث میں اس کا رد ہے۔ تو جو حدیث میں جس بات کا رد آ گیا، جو حدیث کے خلاف چلے اور دلیل اس کے پاس کوئی نہ ہو، تو ظاہر ہے اس کی جہالت ہی کہلائے گی۔ 13 تیزی بہت مشہور ہے، معاذ اللہ لوگ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے بعض لوگ، یا اس کی مخصوص تاریخوں میں شادیاں نہیں کرتے بعض لوگ، اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا لا سفرا، سفر نہیں، سفر سواد سے لا سفرا۔ ان دنوں بھی مطلب جہالت کے دور میں اس طرح کی مطلب یعنی کہ باتیں ہوں گی، تو اس نے فرمایا لا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں، یعنی سفر میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، یہ منحوس نہیں ہے۔
اس میں خصوصیت کے ساتھ کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوا کرتا۔ اب جو حدیثوں میں فرمایا گیا اس پر تو کوئی بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مثلا حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ اپنا برتن ڈھک کے رکھو، رات کو برتن ڈھک کے رکھا جائے، کوئی ڈھکن لگا دیا جائے، ڈھکن نہ ہو تو کوئی تنکا لکڑی بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر رکھ دی جائے، ورنہ سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے، تو جو برتن کھلا ہوتا اس میں وہ اتر جاتی ہے۔ تو یہ ایسا تو کوئی فرد مجھے یاد نہیں میں نے دیکھا ہو، کہ میں نے دیکھا ہی کیا، جہاں جہاں مجھے واسطہ پڑا ہو کوئی بھی اپنے برتن نہیں ڈھکتا، بہت سارے برتن کھلے ہوتے۔ اب یہ کہ جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے، کہ برتن کا حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس کو ڈھک کے رکھنے، ڈھک کر رکھتا ہوں، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلے کی طرف لوٹے کی بھی ٹوٹی رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اپنے نالین شریف کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتے تھے، اگلا حصہ نالین شریف کا اگلا حصہ قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ تو اب میرا بھی ذہن بنا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کا رخ قبلے کی طرف ہو تو اچھا ہے۔ یہ گھڑی بھی رکھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کا یہ اگلا رخ ہے، یہ یوں قبلے کی طرف، ایک ذہن مطلب ہر چیز کا جہاں جہاں ممکن ہو بند پڑے۔ تو اچھوں کی نقل اچھی ہے نا، غوث پاک کی نقل اچھی، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اچھی، امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اچھی نا۔ اچھوں کی نقل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اپنا کام پار ہو جائے۔ تو بروں کی نقل کرنے جاتے ہیں ہم لوگ، تو بروں کی نقل میں ہی مطلب آج کل فخر محسوس کرتے ہیں نا، انگریزوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، یہودیوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو پھر کوئی سنت کا ثبوت بھی نہیں مانگتا، صحابہ کرام کا ثبوت بھی نہیں مانگتا، ان کی نقلیں کرنے میں کوئی کسی طرح کا ثبوت نہیں مانگتا، نہ ثبوت کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور جہاں مطلب کوئی نیک کام کیا تو فوراً ثبوت، اس کا ثبوت کیا ہے، کیا صحابہ کرام نے کیا، کیا سرکار نے ایسا کیا۔ تو جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے، جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے۔ اسپیکر نہ صحابہ کرام اس میں بولے، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا، اسپیکر میں جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو چونکہ اس کو منع بھی نہیں فرمایا، شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے، تو یہ ہم اس پر بولتے سنتے ہیں۔ یہ پنکھے آپ کے سروں پر گھوم رہے ہیں، یہ ٹیوب لائٹیں روشن، یہ سب جدید ایجادیں ہیں، یہ پہلے نہیں تھی، لیکن شریعت نے منع نہیں کیا ان چیزوں سے، تو یہ ہم اس سے تمتع کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ سفر میں کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، بلکہ اس کی ایک بھی تاریخ منحوس نہیں ہے۔ 13 تیزی بالکل غلط ہے۔ پھر یہ کہ یار لوگوں نے گھومنے پھرنے کے لیے شاید اور سیر و تفریح کے لیے آخری بدھ ایجاد کر لی ہے، وہ بڑی دھوم دھام سے بعض جگہ منائی جاتی ہے، بڑی چھٹیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، اور وہ پکنک پر لوگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور آڑ سرکار کو بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ ویسے ہی کرتے تو چلو آدمی بولے کہ لوگ ویسے ہی مخلوط تفریح گاہوں پہ جاتے ہیں اور مطلب اپنا مطلب جو کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بناتے ہیں یہ لوگ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے اور مدینہ شریف کے باہر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے، معاذ اللہ، یہ مشہور کیا لوگوں نے۔ تو اس پر یہ لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، یہ سنت ضرور ادا کرنی ہے۔ بہت میٹھی لگتی ہے ان کو یہ سنت، جبکہ یہ سنت بھی نہیں بلکہ یہ بالکل الزام ہے، باہر شریعت میں لکھا ہے، پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی میں نے پڑھا ہے احکام شریعت میں غالب کہ آخری بدھ کو سفر المظفر کی آخری بدھ جو ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر و تفریح کے لیے جانا بالکل ثابت نہیں، یہ جھوٹی روایتیں ہیں، لوگوں کی گڑی ہوئی باتیں، بلکہ آخری بدھ کو تو مرض جو تھا اس نے مزید شدت اختیار کی تھی، مرض نے شدت اختیار کی، اور یہ لوگ نعوذ باللہ بولتے ہیں کہ سرکار کو صحت ہوئی تھی اور تفریح کے لیے گئے، نعوذ باللہ، کتنا تضاد ہے۔ تو اس لیے آخری بدھ کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا،
दरअसल वो फतवा वही अच्छा लगता है कि जो मतलब नफ्स को अच्छा लगे। बात वो अच्छी लगनी चाहिए जो हकीकत में इस्लाम की बात हो, चाहे हमें नफ्स को गिरा गुजरे। सल्लु अलल हबीब व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सिर्फ 8 साल की उम्र को पहुंचे, 8 साल, तो उन्होंने एक मसले का जवाब दिया, विरासत के मसले का जवाब। हालांकि विरासत का जो फन है ये वैसे ही मुश्किल है, हर आलिम भी गालिबन बाआसानी उसका हिसाब नहीं लगा सकेगा, लेकिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 8 साल की उम्र में विरासत का मसला जो था उसका मतलब है कि जवाब लिख दिया। तो इसको देखकर आपके वालिद गिरामी हजरत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मुतासिर हुए और फरमाने लगे कि यदि बहुत छोटे हैं इन्हें अभी लिखना नहीं चाहिए, मगर ऐसा मसला कोई बड़ा लिखकर तो लाए तब जाने। इतने माशाअल्लाह सही है। आपका हाफिजा जो था वो बहुत कवि था, अल्लाह वालों को लोगों के हुस्ने ज़न का बड़ा ख्याल लेता था। हुजूर सैयदी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आधी रात इबादत करते थे, तो किसी ने किसी के सामने इज़हार किया कि ये इमाम अबू हनीफा सारी रात इबादत करते हैं। जब आपने सुना तो उसके हुस्ने ज़न की लाज रखते हुए कि बेचारा मेरे बारे में हुस्ने ज़न रखता है और मैं तो ऐसा नहीं करता, तो चलो इसका हुस्ने ज़न गलत नहीं होना चाहिए, लिहाजा आपने फिर पूरी रात इबादत करनी शुरू कर दी। और हमारी कोई गलत तारीफ करे तो हम उसकी तारीफ पर पूरे उतरने की कोशिश तो क्या करें, हम तो और उसके सामने बन सज कर पेश होंगे ताकि वो हमें और कुछ ज्यादा ही नेक समझे। हमारी हालत भी अजीब है। इखलास हमारे अमल में, हमारे किरदार में नाम को नहीं है। रियाकारी, नमूद और नुमाइश हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। जब इसका पर्दा चाक होगा आखिरत में तो हमारा क्या बनेगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि एक वक्त वो था कि लोग नेकी करते थे और रियाकारी करते थे, और अब दौर वो आ गया कि नेकी नहीं करते फिर भी रियाकारी करते। वाकई अब तो ऐसा दौर है कि नेकी नहीं करते और नेकी का इज़हार करते हैं कि बहुत हम नेक हैं, साहब बस हम तो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। नहीं साहब, हमने तो सब्र ही किया हुआ है। पूरी यानी कि बक बक करेंगे, अपना फसाना है मतलब सुनाएंगे पूरा, और पूरा बुड़बुड़ाहट करेंगे, शिकवे करेंगे। फिर अगर इनको कहा जाए ना कि भाई सब्र करो, हाँ हमने तो सब्र ही किया है, झूठ बोलता है। सब्र इसको थोड़ी बोलते हैं कि 1 घंटे से लेक्चर दे रहे हो, आप कहते हैं मैंने सब्र किया। सब्र तो वो है कि आंखें फटी की फटी रह जाए, जबान बंद हो जाए, इन्हें अपनी मुसीबत का तस्करा ही ना करे। तो हम लोग तो अपनी मुसीबत का ढोल बजाते हैं और फिर कहते हमने सब्र किया। वही आम औरतें मर्द आप देखेंगे बोलेंगे हम सब्र किए। सब्र नहीं होता था, झूठ होता है और रियाकारी है। सब्र एक बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा मतलब अमल है, तो वो कहते हैं हम सब्र करते हैं जबकि सब्र नहीं किया। ऐसे और बहुत सारे मामला हैं कि लोग अपने आप को बना सजाकर पेश करने की कोशिश करते हैं और ऐसा होता नहीं। जाहिर बातिन बिल्कुल अलग अलग होता है। बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, मीठी बातें करके सामने वाले को झांसा देकर अपनी पारसाई का उस पर सिक्का बिठाने की कोशिश करेंगे, और दिल ऐसा होगा नहीं। तो ये तो बहुत अजीब व गरीब रियाकारी है और बदतरीन रियाकारी है, धोखा। हालांकि नेकी पर रियाकारी करना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसको कोई जायज न समझ ले कि साहब नेकी करो तो रियाकारी कर सकते हैं, बगैर नेकी के रियाकारी ना कीजिए। नहीं नहीं, नेकी पर रियाकारी बहुत सख्त जुर्म है, बहुत सख्त जुर्म है, कबीरा गुनाह। इसमें आम तलफ्फुज़ है लोगों का। आजकल रियाकारी का मतलब ही आमतौर पे कोई समझता नहीं, मौके की ताक में होते हैं कि कोई मौका मिले और अपने अमल का इजहार कर दें।
کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، مسجد میں اتنا دیا، ہم نے مسجد بنائی، مدرسے کو اتنا دیا، ہر مہینے اتنا دیتے ہیں، یہ عام مطلب ہے۔ تو ریاکاری کا یہ عذاب بہت ہولناک مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 20 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، غالباً ایک روایت کے مطابق 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی میں اس امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے، ایسی ہولناک وادی، اتنا سخت اس میں عذاب ہوگا کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو بہرحال میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ حافظ صاحب کوئی کہتے تھے تو ان کا کہنا غلط نہ پڑ جائے بیچاروں کا، اس ہمدردی میں آپ حافظ قرآن بن گئے، 1 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو کتنا زبردست ان کا حافظہ ہوگا۔ تو یہ شریعت کی پابندی جو ہوتی ہے نا، اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے، بد نگاہی جیسے اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ ہے کہ ایک حافظ صاحب بچے پڑھاتے تھے، باقی پڑھانا بہت بڑی ہمت کی بات ہے بچوں کو، بد نگاہی سے اگر اپنے آپ کو بچا لے تو بہت بڑا مجاہد ہے۔ تو ایک لڑکا پڑھنے کے لیے آیا، خوبصورت تھا، تو اس لڑکے پر نظر ٹھہر گئی حافظ صاحب کی اور قرآن پاک بھول گئے، اب گھبرا گئے۔ زمانے کے ولی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد لائے کہ غضب ہو گیا، امرت پر نظر تو کیا پڑی، بس دل خراب ہوا، حافظہ ختم، قرآن پاک بھول گئے۔ تو آپ نے فرمایا اسی سال حج کرو اور مینا میں مسجد الخیف میں پہنچو۔ مسجد الخیف ہے مینا میں، اس میں روایت ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ خیر اب مزار شریف کوئی نظر نہیں آتا، اس میں وہ چھپا دیا گیا ہوگا۔ تو مسجد الخیف میں جو صاحب نماز پڑھائیں گے ظہر کے وقت، بوڑھے صاحب ہوں گے، وہ امام صاحب کو اپنا دکھ سنانا۔ چنانچہ انہوں نے حج کیا اور مینا پہنچے حافظ صاحب، اور ظہر سے بہت پہلے جا کر بیٹھ گئے۔ تو وہ امام صاحب جو تھے بوڑھے سے تھے، وہ محراب میں بیٹھے تھے اور لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی۔ حافظ صاحب منتظر تھے کہ یہ اکیلے ہو جائیں تو میں بات کروں، کیسی بات میں سب کے سامنے کیسے کروں۔ اتنے میں ظہر کی اذان سے کچھ قبل ایک وجیحہ شخصیت تشریف لائی، تو وہ بوڑھے صاحب جو تھے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے اور ملاقات ہوئی، پھر یہ صاحب میں بیٹھے، گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، وہ بزرگ آئے تھے وہ بھی جا چکے، اب امام صاحب اکیلے رہ گئے۔ ڈرتے ڈرتے حافظ صاحب پہنچے، سلام عرض کیا اور اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، مجھ پر کرم فرما دیجیے۔ تو حافظ صاحب نے دعا کر دی ہاتھ اٹھا کر، فوراً حافظہ لوٹ آیا، قرآن پاک یاد ہو گیا۔ پھر وہ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب نے کہا حسن بصری نے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا حسن بصری نے میرا راز کھولا، میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب آئے اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے تعظیم کے لیے، کہا تو انہوں نے، امام صاحب نے فرمایا کہ یہ حسن بصری تھے، یہ روزانہ بصرے سے یہاں مینا میں ظہر میرے پیچھے آ کر پڑتے ہیں۔ بصرہ اور مینا میں بہت فاصلہ ہے، بصرہ عراق میں اور مینا مکہ مکرمہ سے قریب ہے، لوگ کرامت کے طور پہ وہ تشریف لاتے تھے۔ تو یہاں بزرگوں کا بھی کیا نظام ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، امام صاحب تھے بہت بڑے ولی اللہ، اور جب انہوں نے بتا دیا تو ان کو یہ مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرا راز کھولے، تو انہوں نے ان کا راز بھی فاش کر دیا۔ تو یہ اولیاء کرام کے بھی خوب مطلب مزاج ہوتے ہیں،
اور ایک ہمارا کہ ہم نیکی کرتے بھی ہیں لوگوں کو ڈھول بجاتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اپنی پارسائی کہ ہم لوگ بہت بڑے نیک آدمی ہیں، اور جان جان کے سب جب دیکھ رہے ہوں گے نا تو ہونٹ ہلنے شروع ہو جائیں گے کہ واہ صاحب پڑھے ہی جا رہا ہے، یہ تو سبحان اللہ ہر وقت پڑھے جا رہا ہے، حالانکہ پڑھے کب جا رہا ہے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں تو ہونٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وجود میں خشوع طاری ہو جاتا ہے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو شیر بدر ہوتے ہیں اور باتیں کھول کے کہہ کے مار کے ہنستے ہیں، سب کے سامنے تسبیح پکڑ لی اور پڑھنا شروع کیا، تسبیح نہیں ہے تو خالی ہونٹ ہلانا شروع کر دیے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے، آپ بھی غور کیجئے کہیں آپ کا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو مزہ تو اسی میں ہے کہ بندہ عمل کرے اور چھپائے، دل ہونٹوں پر ہنسی ہو اور دل غمگین ہو، اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب کے عشق میں دل زخمی ہو مگر ہونٹوں پر تبسم ہو، کیا بات ہے اگر ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حافظے سے متعلق میں کر رہا تھا کہ آپ کا حافظہ شریف جو تھا یہ بہت قوی جل قوی، اتنا قوی۔ صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ مسعودی، یہ کتاب کا نام فتاوی صلاۃ مسعودی طلب فرمایا، میرے پاس قلمی نسخہ تھا، وہ میں نے پیش کیا۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام کتاب پر سرسری نظر ڈالی اور پھر بیاض سے اس تمام کتاب کی مکمل فہرست اس کے ابتدا میں تحریر فرما دی۔ یہ بات سنی بھی نہیں گئی کہ کوئی شخص کتاب پر ایک نظر ڈال کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے، صفحے وار فہرست بنا سکے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ قلمی نسخہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب جب دیکھی، ایک نظر دیکھی تو اس کو آپ کو صفحے بھی یاد رہ گئے، اس کے مضامین بھی یاد رہ گئے، اور آپ نے مطلب ابتدا میں اس کی فہرست اور صفحہ نمبر سب لکھ دی۔ یہ حافظہ قوی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ شریف جو تھا یہ اتنا مضبوط ترین تھا کہ اس صدی میں تو کیا 200-400 سال میں بھی شاید ایسا کوئی قوت حافظہ والا نہ گزرا ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہی کرتے رہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں الحمدللہ جاگزی ہے، اور میرے تو آئیڈیل بھی میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، بالکل لکیر کا فقیر جس کو بولتے ہیں، بالکل پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت کے چلتے چلتے پیچھے پیچھے انشاءاللہ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے 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 انشاءاللہ داخل جنت بھی ہو جائیں گے۔ مسلک کا تو امام ہے یا قادری، مسلک کا تو امام ہے تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، باقی دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔
قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر دم کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے